ایماندار گائے۔ ایک گاؤں میں ایک گائے رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی اچھے مزاج کی تھی۔ دیگر حیوانات کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں کرتی تھی، ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ ایک دن وہ تنہا چارہ چر رہی تھی، تبھی اچانک ایک خطرناک شیر کی نظر اس پر پڑی۔ موٹی تازی گائے کو دیکھ کر شیر کے منہ میں پانی آ گیا۔ شیر کافی بھوکا بھی تھا، ایک دم سے گائے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ شیر کا پنجہ اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر گائے نے شیر سے کہا، بادشاہ سلامت، کچھ دیر رک جائیے اور میری باتیں اطمینان اور صبر کے ساتھ سنیے۔ گھر کے پاس میرا چھوٹا بچڑا ہے، اسے پیدا ہوئے ابھی 2 ہفتے بھی نہیں ہوئے۔ وہ ابھی کاشت کرنا بھی نہیں جانتا، وہ نہایت ہی معصوم ہے۔ میں چارے کے لیے جب بھی نکلتی ہوں وہ میرے واپس آنے کا بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم فرمائیں تو میں اپنے لال کو پیٹ بھر دودھ پلا کر اور اس سے زندگی گزارنے کے طریقے بتا کر، اچھے برے کی تمیز بتا کر واپس آتی ہوں، پھر آپ مجھے آرام سے کھا لیجیے گا۔ گائے کی باتیں سن کر شیر زور سے ہنسنے لگا۔ واہ، کیا افسانے سنا رہی ہو! گھر جا کر بچڑے کو دودھ پلا کر واپس آؤ گی؟ تم کیا سمجھتی ہو میں جنگل میں رہتا ہوں؟ میرے پاس دماغ نہیں ہے؟ میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں۔ شیر کی باتیں سن کر گائے نے کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں جھوٹ بولنے والی نہیں ہوں اور بات سے مکرنے والی ہرگز نہیں ہوں۔ یہ حقیقت ہے، ہر کسی کو اچانک موت کا سامنا کرنا ہے۔ میں سمجھ گئی میرے موت کا وقت بھی آ چکا ہے۔ آپ بھوکے ہیں، آپ کے کام آؤں گی۔ میں زندہ رہ کے بھی دوسروں کے کیا کام آ سکتی ہوں، لیکن ایک بات ہے، مجھے موت کا بالکل خوف نہیں ہے۔ آپ نے جب پنجہ مارا تھا تب بھی میں نے اپنی زندگی سے امید ہاری تھی۔ آپ میرے معصوم بچڑے کے بارے میں کچھ غور فرمائیں۔ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کل سے اسے اپنی زندگی خود جینی ہے۔ میں اسے اچھے برے اور دنیا کے بارے میں بتا کر آتی ہوں، ساتھ ہی ساتھ اس کی بھوک دور کر کے اسے جی بھر کے دیکھ لوں گی۔ اس کے بعد آپ مجھے آرام سے کھا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ باتیں گائے نے بڑی ایمانداری کے ساتھ شیر کے سامنے رکھیں۔ شیر نے کہا، انسانوں میں گھومنے پھرنے والی جانور ہو تم پر میں کیسے یقین کر لوں؟ لیکن پھر بھی ٹھیک ہے، تم نے میرے سامنے گزارش کی ہے تو میں موقع دیتا ہوں۔ گاؤں میں رہنے والے تم جیسے جانوروں میں کتنی سچائی اور ایمانداری ہوتی ہے یہ میں بھی دیکھوں گا۔ چلو جاؤ اور جا کر جلدی واپس آؤ۔ گائے جلدی جلدی گھر واپس گئی، بچڑے کو پیٹ بھر دودھ پلایا اور اس کے جسم کو محبت بھری نگاہوں سے چومنے لگی، اور درد بھری آنکھوں سے گائے نے بچڑے کو دیکھا اور اسے کہا، میرے پیارے، اچھی زندگی گزارنا، سب کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آنا، اور ساتھیوں سے دوستی رکھنا، اور کسی بھی صورت میں جھوٹ ہرگز مت بولنا۔ اچھے برتاؤ سے نیک کماؤ۔ یہ سب نصیحت کرنے کے بعد دل پر پتھر رکھے جنگل کی جانب بڑھنے لگی۔ شیر بے صبری سے گائے کا انتظار کر رہا تھا۔ گائے کو واپس اپنی طرف آتا دیکھ کر شیر تعجب سے حیرت میں پڑ گیا۔ واہ، کیا بات ہے! یہ گائے کتنی ایماندار ہے، وعدے کے مطابق میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ رہی ہے۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وعدہ پورا کرنے والی یہ گائے واقعی بہت عظیم ہے۔ ایسی ایماندار گائے کو ماروں گا تو مجھے یقیناً گناہ ہوگا۔ یہ ذہن میں سوچنے لگا۔ گائے قریب آتے ہی شیر نے کہا، اے عظمت والی گائے، تم کتنی ایماندار ہو! وعدہ وفا کرنے کے لیے تم نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور میری بھوک مٹانے کے لیے واپس آ گئی۔ اگر میں تمہیں مار ڈالوں گا تو میں یقیناً بڑا گناہگار ہو جاؤں گا۔ میں نے تم پر شک کیا، مجھے معاف کر دو۔ میں اپنی بھوک کسی اور ذریعے سے مٹا لوں گا۔ تم گھر واپس جا کر اپنے بچڑے کے ساتھ پرسکون زندگی گزارو۔ یہ سننے کے بعد گائے کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔
گائے نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے واپس اپنے بچڑے کے پاس چلی گئی۔